السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37، پارہ نمبر 29، تبارک الذی۔ اس میں یہ ورڈ مشکل ہے، اس کو پڑھتے ہوئے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کو کس طرح پڑھیں۔ یہاں پر تشدید، یہاں دو زبریں اور اس کے ساتھ آگے میم اور اس کے اوپر تشدید۔ اب یہاں غنہ کرتے ہوئے میم کے ساتھ کس طرح ملائیں، پھر میم کو نون کے ساتھ ملائیں یا میم کے ساتھ ملائیں۔ اگلی میم، نون کے بعد جو میم ہے وہ تشدید والی ہے، اس کے بعد نون کے بعد یا آ گیا، اور یا کے نیچے دو زیریں ہیں اور تشدید بھی ہے۔ اب اس یا پہ تشدید کے ساتھ ساتھ غنہ کس طرح کریں، پھر اگلی یا کے ساتھ ہمیں کس طرح ملانا ہے۔ جس یا کے اوپر تشدید ہے تو یہ پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو غلط ہی پڑھ کے ہی آگے نکل جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ، ہجے اور رواں کے ساتھ سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اسی سورت کی اخیر آیت، سورہ قیامہ کی اخیر آیت نمبر 40، یہاں پر دو یا نظر آ رہے ہیں آپ کو، ایک یا یہ ہے، ایک یا یہ ہے۔ اب یہ دونوں یا ہمیں پڑھنے ہیں یا ایک پڑھنا ہے، یہاں پر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایک ہی یا پڑھ کے آگے ختم کر دیتے ہیں، اس آیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں، آج کے سبق میں ہم یہ دونوں آیتیں مکمل ریڈ کریں گے، پڑھیں گے، انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 37، اس آیت کو ہم شروع سے پڑھتے ہیں یہاں سے۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم یا زبر یا، کاف پیش کو، علم یا کو، نون طا پیش نط، فا زبر فا، نط۔ یہاں پر قلقلہ کرنا ہے ہمیں، نط۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں جن میں سے طا بھی ہے۔ قطب جدن، قاف طا با جیم دال، جس کو ملا کے قطب جدن کہا جاتا ہے، اس میں طا آتا ہے، یہ طا حروف قلقلہ میں سے، یہاں ہمیں نط قلقلہ کرنا ہے۔ فا زبر فا، تا میم دو زبر، تم میم میم زیر، یہ نون نہیں پڑھنا، نون ساکن، یہ نون ساکن نہیں پڑھنا، بلکہ میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ تا میم دو زبر تم، میم میم زیر میم میم زبر ما، علم یکو نط فتم میم، علم یکو نط فتم میم۔ یہاں ہمیں غنہ کرنا ہے، دو زبریں ہیں، تم، اور یہاں پر تشدید میم کے اوپر سختی بھی کرنی ہے، ہمیں سختی کے ساتھ ملانا پڑھنا ہے۔ تم میم، یہاں پر بھی تشدید ہے، تو یہاں اس میم کو اس میم کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میم تم میم، نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، یا دو زیر، یا دو زیر، یا میم پیش یم۔ دوبارہ سنیں، نون یا زیر نی، یا دو زیر، یا میم پیش یم، نون کھڑا زبر نا۔ اس یا کو نہیں پڑھنا۔ اب کیسے ہوگا؟ علم یکو نط فتم میم نی یمنا، نی یمنا، نی یمنا، فتم میم نی یمنا۔ صحیح ہو گئی، درست ہو گئی یہ آیت۔ اگر ابھی بھی کنفیوز ہیں آپ تو اس کے بارے میں دوبارہ اس کو سن لیں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ اخیر آیت سورہ قیامہ کی، یہاں پر
دو یا ہیں. اب اس کی ہجے کس طرح ہوگی؟ اور یہ یا دونوں پڑھیں یا ایک پڑھیں، اور یہ الف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. اسی کے ساتھ یہ تا اخیر میں اس کے ساتھ یہ یا پڑھنا نہیں پڑھنا. یہاں ہم غنہ کر لیتے ہیں، تو ہجے کر لیتے ہیں، اس کے بعد غنہ کرتے ہوئے اور اس کو ملائیں گے، اور یہ یا بھی پڑھیں گے اور یہ یا بھی پڑھیں گے، دونوں یا پڑھی جائیں گی. الف نہیں پڑھا جائے گا اور اخیر والا یا بھی نہیں پڑھا جائے گا. حمزہ نون یا حمزہ نون یا زبر، یہ نون پڑھا جائے گا. حمزہ نون یا زبر، این یا ہا پیش یح، این یح. یا زیر یا لام زبر یل، این یحییل، این یحییل. میم واو زبر مو، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، جھٹکا نہیں. مو اس طرح بھی نہیں پڑھنا اور مو زیادہ بھی نہیں کھینچنا. حروف لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس واو کا نام حروف لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا. میم واو زبر مو، تا کھڑا زبر تا، موتا. مکمل آیت سن لیں. الیس ذالک بقادر علی ان یحییل، ان یحییل، ان یحییل موتا، موتا. انشاءاللہ آپ کا یہ لفظ بھی درست ہو چکا ہوگا. اور اسی طریقے سے مزید اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.